اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی پرورش بھی عرب میں ہوئی ہے اور میری پرورش بھی عرب میں ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو استعمال نہیں کیا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، میں قرشی بھی ہوں اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے۔ یعنی گویا اللہ نے اپنے رسول کے لیے الفاظ کو لپیٹ دیا تھا کہ آپ امی ہونے کے باوجود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی باتیں چھوٹے سے چھوٹے جملوں میں کر دیتے تھے۔ تو خیر بہرحال جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے اور رضاعت کا وقت ختم ہوا تو حلیمہ سعدیہ آپ کو لے آئیں مکہ مکرمہ، لیکن ان کو یہ کھٹکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکتیں چلی جائیں گی۔ تو انہوں نے بی بی آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے رسول کو یہ وبا لگ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے اور واپس لے جاؤں۔ تو خیر بہرحال ضد کر آ کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ اچھا، واپس آنے کے بعد جو سب سے بڑا اور زیادہ خطرناک جس کو کہتے ہیں واقعہ کہ جس کی وجہ سے بی بی حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے پیچھے بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ کا بھائی جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اپنے ماں باپ کی طرف، وہ کہنے لگا کہ اماں ہمارے قرشی بھائی کو کوئی لے گیا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں دوڑی، میرے شوہر دوڑے، ہم نے خوب شور شرابہ کرنا شروع کیا کہ میکسیمم لوگوں کو اکٹھا کریں، اور ہم بھاگتے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چراگاہ کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اور اس پہ ایک درخت تھا، تو اس درخت کے ٹہنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ چلو اب میرے ماں باپ آ گئے ہیں، اب میں خطرہ نہیں محسوس کر رہا۔ تو خیر بہرحال جب میں پاس گئی تو میں نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا، کیا بات ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے، پھر انہوں نے میرا سینہ مبارک چاک کیا اور میرے دل مبارک سے ایک ٹکڑا نکال کر اس کو کاٹ کر پھینک دیا، پھر اندر سے مجھے سارا معاملہ جو ہے وہ دھویا، سارے آرگنز وغیرہ دھوئے، اور اس کے بعد ان کو واپس لگا کے سیل کر دیا اور چلے گئے۔ تو علماء کا اس میں یہی بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک سے وہ سیاہ ٹکڑے کا نکالنا وہ جگہ کا نکالنا تھا کہ جہاں شیطان بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے دل میں۔ حالانکہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ وسوسوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بشر تو ہوتے ہیں۔ شاید یہی سبق ہمیں پڑھانا ہو اللہ نے کہ یہ ہے انسان اور تم ہی میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو ان سے پاک کیے دیتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ایک نشانی بنا دے۔ تو وہ ٹکڑا نکالا انہوں نے اور وہ پھر چلے۔ تو جو لوگ آئے وہاں پر جمع ہوئے، انہوں نے جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بچے پر کوئی اثر وغیرہ ہو گیا ہے، ایسا کرو ایک فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک آدمی بیٹھتا ہے وہ اثر وغیرہ نکال دیتا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بیٹے پہ کوئی اثر وثر نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے شوہر نے بھی ضد کی اور باقی لوگوں نے بھی ضد کی، تو خیر بہرحال اس کاہن کے پاس چلے گئے۔ اس کاہن نے آپ کو غور سے دیکھا اور کہا کہ لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تو تمہارے معبودوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے تو اتنا غصہ آیا نا کہ میں نے اس سے کہا، اور پھر میں ڈری بھی، تو میں نے اس سے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو خود پاگل ہے تو میں کبھی تیرے پاس اپنا بیٹا نہ لاتی، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو خود پاگل ہے، تو کیا کسی کا علاج کرے گا۔ تو وہ کہتی ہیں میں لڑ جھگڑ کے اپنے بیٹے کو لے آئی، لیکن مجھے ایک ڈر سا پیدا ہوا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ وہاں سے چند لوگ گزرے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے غور سے دیکھنے لگے، ٹک ٹکی باندھ کر آپ کے اعضائے جسم کو دیکھتے اور آپ کو دیکھتے،
اور آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا ایک لال سا رنگ تھا اور وہ پرماننٹلی رہتا تھا. اور ایک تو اس کی وجہ سے وہ ایک ایکچولی نشانی تھی نبوت کی جس کو اہل کتاب جانتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا بڑی غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہی رہتی ہیں، تھوڑی سی لال لال سی رہتی ہیں. اس نے کہا اچھا تو اس کے ماں کون ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں میں ہوں. تو اس کا باپ تو پھر مر گیا ہوگا. میں نے کہا نہیں، اس کا باپ زندہ ہے، اندر ہے، میرا بے شوہر حرس. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کی ماں تو زندہ ہوگی لیکن اس کا باپ کو مر جانا چاہیے. اس نے کہا نہیں بھائی، اس کا باپ زندہ ہے، کہو تو میں بلا کے لاتی ہوں. کہتے ہیں یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے کہا اور کس کا بچہ ہے؟ جس کے گھر میں ہے اس کا بچہ ہوگا یا کہ پڑوسی کا بچہ ہوگا. تو خیر کہتی ہیں بہرحال میں نے انہیں کسی طرح تسلی دے دلا کے بھگا دیا، لیکن میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ کچھ ہو نہ ہو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں رہنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. تو پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور میں مکے کی طرف چل پڑی. اور مکے جب میں پہنچی تو میں نے بی بی آمنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو بی بی آمنہ کہنے لگی کہ تم تو اسے ایک بڑی مدت کے لیے لے گئی تھی، اتنی جلدی لا کر چھوڑ رہی ہو حلیمہ. تو میں نے کہا جی بی بی آمنہ، اب ماں کو اور بچے کو اتنی دنوں تو الگ نہیں رکھ سکتی نا میں، پھر بچہ تو آپ کا ہی ہے، وہ تو وبا پھیلی ہوئی تھی اس لیے میں لے گئی تھی. تو بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے جی کہا کہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا. تو بی بی حلیمہ نے کہا کہ بی بی آمنہ نے کہا کہ حلیمہ کیا تمہیں لگتا ہے میرے بچے پہ جن ہے؟ تو بی بی حلیمہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ واقعات تو بڑے عجیب سے ہیں. تو بی بی آمنہ نے کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا حلیمہ، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ہر حسد کرنے والے سے، ہر تکلیف دینے والے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی اس بچے کے لیے. تو یہ تو اللہ کی پناہ میں، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر بی بی آمنہ کے پاس ہی آپ رہے، یہاں تک کہ بی بی آمنہ آپ کو 6 برس کی عمر میں مدینے لے گئیں تاکہ آپ اپنے رشتہ دار بنو نجار سے مل لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جہاں پھرتے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی، اور یہود تو وہاں کافی عرصے سے آباد تھے. وہ آ کے آپ کو دیکھتے اور بڑی حیرانی سے دیکھتے. پھر آپ کے باقی معجزات کے آپ پر سایہ ہونا اور یہ تمام چیزیں بھی لوگ دیکھتے. تو بی بی آمنہ کو ایک تشویش ہوئی کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائیں. تو وہ جلدی وہاں سے نکل آئیں اور ساتھ ایمن بھی تھی. اور وہ جب سفر کر رہی تھی مدینے کی طرف تو ابوا کے مقام پر وہ سخت بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفنایا گیا ابوا کے مقام پر. یہ مدینے سے مکے آتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. کچی سڑک ہے، کوئی زیادہ پکی سڑک نہیں ہے ابوا تک جانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ وہ سڑک بہت پکی بھی ہو جائے گی. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کے ساتھ واپس آ گئے مکہ مکرمہ. اور آپ اب اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے بی بی حلیمہ بی بی ایمن کے ساتھ ہی تھے، کہ وہ بیسکلی اپنے گھر میں رہتے. اور ان کے دادا نے ایمن کو آپ کی گارڈین شپ کے لیے رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ عبداللہ کی چھوڑی ہوئی ترکے میں لونڈی بھی تھی، تو آزاد تو تھی نہیں، غلام تھی. تو بس وہ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دینا، ان کا خیال رکھنا اور تمام معاملات کرنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے ایمن کے بارے میں کہ یہ میری ماں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ایک دن مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے تو ایمن نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلائیے. تو وہاں بی بی عائشہ بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی ایمن تمہیں عجیب سا نہیں لگتا کہ تم اللہ کے رسول سے خدمت کراتی ہو؟ تو ایمن کہنے لگیں کہ عائشہ میں نے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے جبکہ یہ چھوٹے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک کرتی ہے عائشہ، اور آپ نے پھر انہیں پانی پیش کیا. تو خیر یہ بہرحال وہ واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر
آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال تک کے واقعات تھے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو طالب عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ ذکر کریں گے، پھر ابو طالب کی کفالت کا زمانہ ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لا